ماقبل کی صورت میں توحید کا مسئلہ تھا، اور 100 آیات کے اندر اس صورت کے اندر 101 آیت تک تقریباً توحید کا مسئلہ ہے، کئی مفصل ہے، کئی مجمل ہے، اور 32 آیات تک تو مسلسلات چلا ہے۔ درمیان میں جب ضرورت پیش آئی تو نجران کے وفد کو جوابات دیے گئے۔ اس صورت میں توحید کے بعد رسالت کے شبہات ہیں اور اس کے جوابات ہیں۔ اس صورت میں رسالت ہے اور رسالت کے خلاف اہل کتاب کے قبائح ہے، قبائح و اہل الکتاب۔ اس صورت میں جہاد کا مسئلہ اور صاف مجاہد تک ہے، یعنی تربیت اور ٹریننگ کی حد تک 10 اوصاف ذکر ہے، 5 اعتقادی، 5 عملی۔ اس صورت میں ابتدائی 2 جنگیں ہیں، یعنی بدر اور احد، کہ مجاہد لڑ سکتا ہے، یہ لیجئے، اور وہ لڑ گیا اور کامیاب ہو کے واپس ہوا ہے۔ اس صورت میں انفاق کے ساتھ جماعت اور آداب ہے۔ اس صورت میں بھی صحابہ کی جماعت کا مفصل ذکر ہے، ان کی ثابت قدمی بتائی کہ جماعت اہل حق پر ثابت قدم رہے، منافقین کی طرح میدان نہ چھوڑے، کفار سے ڈرے نہیں، اسباب کے بجائے مسبب سے تعلق رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات الالوہیہ للہ وحدہ، اثبات التوحید۔ سورت کا دعویٰ ہے قرآن کریم کی صداقت، سورت کا دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اور سورت کے مسائل میں سے ہے جہاد، انفاق اور آداب اور تنظیم۔ درمیان میں تہذیب الاخلاق، السیاست المدنیہ، تدبیر المنزل کے فوائد کی طرف بھی اشارات ہیں۔ سورت بالاتفاق مدنی ہے، اور سورت کی ابتدا سے ہی سورت کا دعویٰ ہے۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اسم اعظم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس میں ہے۔ بعض حضرات بطور تبرک کے الف لام میم کا میم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ اسم اعظم کے ورد کے لیے اکسیر بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم الہ لازم الوجود۔ الف لام المیم المنزہ من الشریک المنزل للکتب السماویہ۔ الف لام میم اللہ سبحانہ وتعالی منزہ اما یتفوت النصارى، یہ جو عیسائی تہمت لگاتے ہیں ان سے اللہ پاک صاف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ نہیں ہے معبود مگر وہی، والحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم دائم۔ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک دن فوت ہوں گے، اور خود عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ انہیں یہود نے پھانسی دی ہے، اور بیت المقدس میں ان کی قبر بنی ہے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اللہ نے آپ پر قرآن برحق۔ وہاں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق۔ جب حق کے ساتھ آئی ہے کتاب تو شک کہاں ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہیں اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتار چکے ہیں توریت اور انجیل۔ بعض کہتے ہیں قرآن کو نزل کہا اور توریت انجیل کو انزل کہا، کیونکہ وہ ایک دفعہ آئی ہے، اور نزل ینزل تنزیل یہ تدریج ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے توریت و انجیل بھی ہدایت کے ذرائع تھی۔ وانزل الفرقان، اور اتار چکا ہے یہ قرآن۔ یہاں انزل اس لیے کہا کہ ایک حصہ جو آیا ہے 23 سال میں، وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔
قرآن کی صفت فرقان ذکر ہوئی بتانے کے لیے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کے خلاف جو جھوٹ بولا تھا اس کا فرق بھی قرآن بتا رہا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے عذاب کڑک ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے. وہاں فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. وہاں جن کتابوں کا ذکر اجمال تھا یہاں ان کی تفصیل آئی، نام لے کر کہا توریت و انجیل. ادھر فرمایا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. وہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہاں فرمایا لہم عذاب شدید. سزا دینے کے لیے دو صفت چاہیے، ایک غلبہ اور ایک انتقام کا جذبہ. غلبہ ہے جذبہ نہیں ہے تو کبھی بھی سزا نہیں ہوگی، اور جذبہ ہے لیکن غلبہ نہیں ہے تو پھر بھی سزا نہیں دے سکے گا. فرمایا عزیز بھی ہے ذو انتقام بھی. شاید یہ رد ہے اس قول کا جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے چہرے پر تو آپ انہیں کہے یہ دوسرا چہرہ محروم ہو گیا آپ کے ہاتھ کے برکت سے، ذرا ایک کس کے اس کو بھی مارو. اس لیے عیسائی مذہب میں جہاد نہیں ہے. یہ دوسروں کو کہ آؤ مارو مجھے، وہ کب جہاد کریں گے؟ جواب دے دیا کہ جو اتنا رحیم کریم ہو اور اتنا نرم ہو آپ کے خیال کے مطابق وہ کب خدا ہو سکتا ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ خدا تو عزیز ہے اور ذو انتقام ہے، چٹ پٹ بدلے لینے والا ہے. پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلا. جواب ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو چھپتی نہیں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں. عیسیٰ کیسے الہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے. یہ خدا کا حکم تھا، پیدا تو اللہ کرتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو شکلیں بناتا ہے تمہاری بچہ دانیوں میں جیسے وہ چاہے. سبحان اللہ. رحم مادر میں شکل تصویر انسان کی رب العالمین کے حکم سے بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب بنانے والا ہے تو یہ کہنا کہ جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اس لیے خدا کا بیٹا ہے، صریح جھوٹ ہے. لا الہ، نہیں ہے حاجت روا مشکل کشا، نہیں ہے اولاد بنانے والا، نہیں ہے بیٹا دینے والا، پیغمبر پیدا کرنے والا، الا ہو، مگر وہ اللہ العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والا ہے. صفت عزیز کا استعمال آل عمران میں زیادہ ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہود بادشاہ نے قید کر لیا تھا اور جیل خانے سے وہ آسمان پر گئے. تو ایک تو یہ بتانا ہے کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ تو بہت کمزور تھے، اور دوسرا یہ کہ ادھر کیوں نہیں بچایا، آسمان پہ کیوں لے گئے. الحکیم، یہ خدا کی حکمت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا کیا دخل ہے؟